ڈھیل والا معاملہ کیا ہے کہ انسان گناہ کرتا چلا جائے، نافرمانیاں کرتا چلا جائے، اللہ کے دین سے دوری اختیار کرتا چلا جائے، لیکن اللہ رب العزت اس کو کچھ بھی نہ کہے، اس کو ڈھیل دے دے، اس کے گناہوں کے اوپر اس کو چھوڑ دے، یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ انسان دکھ، تکلیف، پریشانی میں اپنے اللہ کو زیادہ پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت یہی اصول قرآن مجید میں بھی بیان کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ تو اللہ کا یہ جو معاملہ ہے نا لوٹ آنے والا، یہ بڑا اچھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں دو اصول ہیں، سیدھے سیدھے بڑے بنیادی سے اصول ہیں کہ اللہ رب العالمین یا تو ڈھیل دے دیتے ہیں یا فوری پکڑ کر لیتے ہیں۔ ایک معاملہ ڈھیل والا، تو ڈھیل والا معاملہ ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا ہی خطرناک ہے۔ ڈھیل والا معاملہ کیا ہے کہ انسان گناہ کرتا چلا جائے، نافرمانیاں کرتا چلا جائے، اللہ کے دین سے دوری اختیار کرتا چلا جائے، لیکن اللہ رب العزت اس کو کچھ بھی نہ کہے، اس کو ڈھیل دے دے، اس کے گناہوں کے اوپر اس کو چھوڑ دے، یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ یقین کریں اتنا خطرناک معاملہ کہ کل قیامت والے دن اللہ پھر جب پکڑے گا نا اس بندے کو تو اللہ رب العزت پھر ولا یوثق وثاقه احد، کئی فرمایا ولا يعذب عذابه احد ان بطش ربك لشدید۔ جگہ جگہ قرآن مجید اس آیات سے بھرا ہے کہ بندے سمجھ لے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ولا يعذب عذابه احد، تیرے رب کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، تیرے رب جیسا عذاب کوئی دے سکتا ہی نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ ڈھیل دے دے، اور ڈھیل دیتی اب انسان اپنی آسائشوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی مستیوں میں مگن زندگی گزار رہے۔ بہت سارے آپ کو ممالک ایسے ملیں گے، مثال کے طور پر اگر بحثیت قوم بات کی جائے، امریکہ کی لے لو، چائنا کی لے لو، جی لوگ تو اللہ کو اس طرح نہیں مانتے، ان کے ملکوں کا نام تو اس چیز کا بالکل قطعاً مقصد نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کوئی ملک کا مقصد ہو یا کوئی نظریہ ہو۔ چلو ہم نام کا ہی کچھ نہ کچھ تو اسلام کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو ترقیاں دی کیوں؟ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عذاب بنایا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ڈھیل ہے۔ کیوں؟ لیزدادوا اثما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ڈھیل کیوں دیتا ہوں تاکہ تو اپنے گناہوں میں، سرکشی میں اور آگے نکل جائے۔ ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے اللہ کی بغاوت میں، سرکشی میں بڑے آگے نکلے ہوئے، دین نام کی چیز کوئی نہیں ان کی زندگی میں، لیکن اللہ اسے دیے چلے جا رہا ہے، نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے۔ سمجھ لیجیے معاملہ بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ ایک وہ نیکی نہیں کر رہا، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہا، اوپر سے اللہ اس کو انعامات دیتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لیزدادوا اثما، تاکہ اپنے گناہوں میں اور زیادہ آگے نکل جائے۔ اب جب کل قیامت کا دن ہوگا، نعمتیں بہت زیادہ استعمال کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی بڑی زیادہ نعمتیں استعمال کرنے کی وجہ سے اب حساب بھی زیادہ سخت ہونا تھا، جب اس کے پاس تو نیکی نہیں، وہ تو اپنے گناہوں میں، سرکشی میں اتنا آگے نکلا ہوا تھا، پھر جب پھر اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر وہ بچ نہیں سکے گا۔ ایک معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہوں میں ڈھیل دے دے اور کر تاکہ وہ اور آگے نکل جائے، لیزدادوا اثما، گناہوں میں بڑھ جائے، پھر اللہ اس کی پکڑ کرے۔ ایسے بندے کا بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ بہرحال ہم دوسرے معاملے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں امید ہے ہمارا زیادہ تر تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کا دوسرا اصول ہے فوری پکڑ کا۔ انسان کو غلطی کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو فوراً اس کی غلطی سے پکڑ لیتے ہیں، بہت زیادہ معاف کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ غلطی کی سزا اس کو دنیا میں دیتے ہیں۔ اب اس سزا کی وجہ سے وہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس کی مثال آپ بڑی ساری سے سمجھ سکتے ہیں۔ گھر میں تو بچہ بدتمیزی کرے، تو غلط کام کرے، باپ کو تھپڑ لگا دے، وہ بچہ سدھر جاتا ہے۔ ایسا باپ جو اپنے بچے کو وقتاً فوقتاً ٹوک ٹوک کر، سمجھا کر، تربیت کر کے بڑا کرتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ لیکن جس کے بعد آپ اپنے بچے کو چھوڑ دیں، اس کی عیبوں پر پردہ ڈالتے چلے جائیں، ڈھیل دیے چلے جائیں، نہیں ٹوکنا، نہیں روکنا، نہیں سمجھانا، ایسا بندہ جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں میں سرکشی میں بڑا آگے نکلا ہوتا ہے۔ اللہ کا بھی اسی طرح معاملہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب فوراً
پکڑ کرتے ہیں تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. آپ اپنے زندگی کا تو کچھ نظر پر آ کر دیکھ لیں, ہمیں اللہ زیادہ کبھی یاد آتا ہے جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں, جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں, تب اللہ یاد آتا ہے. کئی دنیا دار لوگ دین کے قریب نہیں آتے, لیکن جب ان کے اوپر پریشانی, مصیبت, تکلیف آتی ہے, وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ کے قریب کر لیتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جب ان کو بیماری لگی, نوکری کا مسئلہ تھا, پریشانی تھی, معیشت بہت تنگی تھی, اب نوکری کے لیے دعائیں کرتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, ساری نمازیں پڑھتا تھا, مسجد میں بیٹھا رہتا تھا, بڑی بڑی دیر قرآن پڑھتا تھا. یہ کیا تھا؟ تنگی کی وجہ سے دین کی طرف آ گیا. پھر جب ان کی نوکری مل گئی, ان کی معیشت کی تنگی دور ہو گئی, اب بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ وہی معاملہ رکھتا, اب وہ دین سے بھی دور ہو گیا. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں, بعد میں انہوں نے داڑھی بھی کٹوا لی, بعد میں وہ نمازیں بھی کم پڑھنے لگے, آہستہ 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 بہت دور ہو گئے. پڑھتے ہوں گے شاید گھروں میں, اب تو جمعے کے لیے بھی بہت لیٹ آتے. میں ایسے کئی لوگوں کی مثالیں جانتا ہوں, لیکن یہاں پر بیان کرنا مقصود نہیں, آپ بھی اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں. تو اصولی بات ہے کہ انسان دکھ, تکلیف, پریشانی میں اپنے اللہ کو زیادہ پکارتا ہے. اللہ رب العزت یہی اصول قرآن مجید میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ انسان ظہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, زمین کے اوپر جہاں جہاں بھی فساد ہے تیری حرکتوں کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کیوں ہے, میں نے کیوں یہ فساد تمہاری حرکتوں کی وجہ سے لائے, کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ تمہارے بعض گناہوں کا تمہیں مزہ چکھایا جا سکے, سزا دی جا سکے. لعلہم یرجعون, شاید تم لوٹ آؤ. اور بڑے بڑے لوگ لوٹ آتے ہیں تکلیف اور پریشانی میں اللہ کی طرف, بڑے بڑے لوگ. تو اللہ کا یہ جو معاملہ ہے نا لوٹ آنے والا, یہ بڑا اچھا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے انسان تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے, جو بھی پریشانی پہنچتی ہے, فبما کسبت ایدیکم, یہ تیرے ہاتھوں کی ہوئی تیرے سامنے آتی ہے. ویعفو عن کثیر, بہت زیادہ اللہ ویسے معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ سمجھ لو کہ 90% اللہ معاف کر دیتا ہے, تو 10% تمہارے گناہوں کا وبال تمہارے سامنے آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے, اس مصیبت کے ذریعے اس کو بچھا کے رکھ لیتے ہیں. تو یہ معاملہ دیکھیں کتنا اچھا ہے. کافی بستی بھی آپ سے گناہ ہوئے, اللہ کی نافرمانی ہوئی, اللہ کا حق ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہوئی, اللہ نے آپ کو تکلیف میں, پریشانی میں مبتلا کر کے آپ کے اوپر سے اس گناہ کو ختم کر دیا. اب جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے تو کافی حد تک اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے آئے.